نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے وہ شخص جس نے اپنی جان دے دی اور رضائے الہی کو خرید لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج یوم شہادت ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ 19 رمضان المبارک کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے، شہادت بہت بڑا مقام ہے اور شہادت ان کی خواہش تھی، اور ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ جان تو جانی ہی ہے، آخر تو جانی ہی ہے، اور اگر حق پہ چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چلتے ہوئے، اور یہ جان اللہ کے رستے میں چلی جائے پھر اس کا کیا کہنا ہے۔ وہی اصل کامیابی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو جب ضرب لگی تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور آپ کی اس گفتگو اور ان آیات اور دعاؤں کو سن کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے اور فریاد بلند کرنے لگے۔ تو امام علی علیہ السلام نے پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور اسی وقت ہی جب مولا کائنات کو ضرب لگی تو ملائک پریشان ہوئے اور جبریل امین نے بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جو کہ آج بھی وہاں پہ درج ہیں جس جگہ پہ مولا کائنات کو ضرب لگی تھی۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم، یہ ترجمہ ہے عربی میں، کلمات عربی میں ہیں اور ان کا ترجمہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان گر گئے، آسمان کے ستاروں میں سیاہی چھا گئی، تقویٰ کی نشانیاں ختم ہو گئیں، اور ہدایت کی مضبوط رسی آج ٹوٹ گئی۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ زخمی ہوئے اور آپ کے قاتل کو بھی پکڑ دیا گیا، جو بقیہ نماز ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مکمل کرائی، اور اس کے بعد اس شخص کو لایا گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو شربت پلائیں، یہ پریشان ہے، کیونکہ وہ بھاگ گیا تھا اور پکڑا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ تو فوراً اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا تب تک انتظار کریں جب تک میری شہادت نہیں ہو جاتی، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے اسے ایک ہی ضرب سے قتل کرنا ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہیں دینی۔ اور مولا کائنات نے فرمایا اس کو شربت پلائیں۔ تو یہ شان ہے اور یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ کا قاتل ہو اور آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو شربت پلائیں۔ تو یہ جو شان اور یہ جو مقام ہے یہ صرف اہل بیت اطہار کا ہی شیوا ہے، اور یہ اتنا جذبہ وہی دکھا سکتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو پھر آپ کے گھر میں لے جایا گیا۔ وہ جو کیفیات ہیں ان کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن 19 اور 20 رمضان المبارک کو آپ اسی حالت میں موجود رہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ بہت ساری آپ نے وصیتیں بھی کیں، نصیحتیں بھی کیں جو کہ موجود ہیں اور ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند شان عطا فرمائی ہے۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے، اور انہیں ہماری نہ تو دعاؤں کی حاجت ہے، نہ ہمارے ایصال ثواب کی حاجت ہے، اور نہ ہی ہماری دعائیں اس قابل ہیں ہم یہ سمجھیں کہ میں اگر دعا کروں گا یا میں کچھ ایصال ثواب کروں گا تو اس کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ خیال ہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ کر دیں۔ ایک تو یہ اتنی عظیم بارگاہیں ہیں، ان کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، ان کو ہدیہ کیا جاتا ہے، ان کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور وہ اگر ہمارا تحفہ قبول ہو جائے تو یہی ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو آپ نے آج ضرور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی بارگاہ میں جو ممکن ہو وہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لنگر ہی تقسیم کرنا ہے یا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ آپ قرآن خوانی کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل شریف پڑھیں، اور دعائیں ہیں کچھ بھی پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور آپ ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں۔ اور چونکہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں، تو ان کے وسیلے سے عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ جنگی حالات ہیں، اور پہلے تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ایران کی جنگ ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کی جنگ بن گئی ہے، اور وہ جنگ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اب اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مولا کائنات کا وسیلہ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اس کو نیست و نابود فرمائے۔ یقیناً یہ جو گھڑیاں ہیں بہت ہی قبولیت والی ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یہ عالم اسلام کے لیے بھلائی کا باعث ہوگا۔ اور یہ جو جنگ ہے
یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، نہ کوئی ملکی جنگ ہے، یہ مذہبی جنگ ہے۔ اور وہ لوگ اس لیے جنگ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ خبریں بھی دیکھتے ہیں اور سب مجھ سے زیادہ آپ اس چیز کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو باقاعدہ وہ اپنے جو ان کے رہنما ہیں، جو مذہبی ہیں، ان کو لا کر پڑھائیاں کروا رہے ہیں، دم کروا رہے ہیں، اپنا حصار کروا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ان کے جو علماء ہیں یہود و نصارہ کے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جہاد ہے اور یہ ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کے ساتھ جنگ لڑنا یہ فرض ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور جو اس میں جائے گا اس کے لیے بھلائی کا باعث ہوگا۔ اور وہ کوئی ایک ملک کے لیے نہیں، وہ اسلام کے لیے، اسلام کی مخالفت میں لڑ رہے ہیں، اور اصل جو ان کی جنگ ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے آنا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں، تو ان کا رستہ وہ روک تو نہیں سکتے کیونکہ ان کو تو اللہ نے بھیجنا ہے، لیکن وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور چونکہ جو ایرانی ہیں وہ ان کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے ان پہ ان کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس لیے ہی ان کے ساتھ ان کی زیادہ مسائل ہیں۔ اور ہم جیسے لوگ تو کبھی کبھار امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جب ہم کبھی قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہوں۔ اصل جو ان کی دشمنی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے جب آنا ہے تو اسلام کا بول بالا ہونا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ مالک کی تدبیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اتنی طاقت اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو شکست دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، ہم کچھ کریں ہی نہ۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے صرف بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں، تو یہ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، لہذا اپنی دعاؤں میں عالم اسلام کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر آپ احباب اور سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت کا بھلا ہو جائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا